ترکوں کی ایک طویل اور پیچیدہ تاریخ ہے اور بہت سے مذاہب، تہذیبیں اور ثقافتوں سے مل کر یہ تاریخ بنی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ترکوں کے اسلام لانے سے پہلے کے مذاہب پر ایک ویڈیو بنائی تھی، اور آج ہم اس ویڈیو میں ترکوں نے اسلام کیسے قبول کیا اور کیوں قبول کیا اور تفصیلی بات کریں گے۔ اسلام سے قبل ترک خانہ بدوش اور نیم خانہ بدوش قبائل کا ایک گروہ تھا جو تیسری صدی قبل مسیح سے 7ویں صدی قبل مسیح تک وسیع یوریشیائی میدانوں میں گھومتا رہتا تھا، اور یہیں پر ان کی حکومت تھی اور مشرقی یورپ میں ایک بہت طاقتور قوت تھے، اور عالمی تاریخ پر ان کے بہت گہرے اثرات تھے۔ اسلام کی آمد سے پہلے ترک بہت سے مذاہب پر عمل پیرا تھے، جن میں سے بڑے مذاہب شمنزم اور ٹینگریزم تھے۔ اس کے علاوہ زرتشتی، ہیٹی اور قدیم یونانی مذاہب بھی تھے، مگر آگے جا کر انہوں نے عیسائیت قبول کی تھی۔ تاہم جیسے ہی ترکوں نے بیرونی ممالک سے تجارت شروع کی تو بدھ مت، جین مت، یہودیت اور عیسائیت کے بارے میں انہوں نے مشاہدہ کیا۔ ترکوں کے قبول اسلام کو جاننے کے لیے ہمیں ترکوں کی ابتدا کو دیکھنا پڑے گا۔ ترکوں کی ابتدا بہت اسرار میں ڈوبی ہوئی ہے۔ جیسے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ اصل میں ترک مختلف خانہ بدوشوں کا ایک بہت بڑا گروہ تھا، مگر اس وقت انہیں ترک نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ ان کا ایک مشترکہ نام تھا جس سے باہر کی دنیا کے لوگ ان کو جانتے تھے، اور وہ نام ان کو تیسری صدی قبل مسیح میں ملا تھا، اور وہ نام تھا زونگ نو، جس کا لفظی یا لغوی معنی بہت سے قبائل کا ایک مشترکہ گروہ یا کنفیڈریشن ہے۔ مگر یہ اتحاد اتنا مضبوط تھا کہ باہر کے لوگ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، مگر مختلف مذاہب ہونے کی وجہ سے اس اتحاد میں یہ کمزوری تھی کہ یہ لوگ باہر کے لوگوں کے لیے تو طاقت کی علامت تھے، مگر آپس میں مذہبی دشمنیاں رکھتے تھے، جس کی وجہ سے آخر کار ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ان کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ گوگ ترک کنفیڈریشن کے سب سے طاقتور قبائل میں سے ایک تھے، بلکہ گوگ ترک ہی سب سے زیادہ طاقتور مانے جاتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ مختصر ترین وقت میں فوج کو کسی بڑے حملے کے لیے تیار کرنا اور فوراً حملہ کر کے دشمن کو کاری ضرب لگانا۔ اس خوبی کی وجہ سے یہ بہت مشہور تھے اور دشمن ان سے ڈرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ بیرونی سفارت کاری اور بات چیت کے بھی بہت ماہر تھے۔ انہوں نے ایک وسیع سلطنت کو کنٹرول کیا ہوا تھا جو اس وقت منگولیا سے بحر اسود اور سائبیریا سے ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسلام سے پہلے یہ خانہ بدوش ترک قبائل جو مختلف مذاہب کو مانتے تھے، ان میں ٹینگریزم سب سے بڑا مذہب تھا، اور ان کے عقیدہ کے مطابق ایک آسمانی دیوتا ٹینگری کی پرستش کرتے تھے۔ ٹینگری کے پیروکار جنگجو تھے، اور دوسرا مذہب شمنزم تھا جس کے پیروکار معاشرے میں روحانی پیشوا اور شفا دینے والے مانے جاتے تھے۔ قبل از اسلام ترک فن و دستکاری کے لیے بہت مشہور تھے۔ انہوں نے پیچیدہ زیورات، کپڑے اور ہتھیار متعارف کروائے تھے، اور ان کے ڈیزائن پورے وسطی ایشیا اور یورپ میں بہت مقبول تھے اور بہت قیمتی مانے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ قدیم ترکوں میں گھوڑے پالنے کا بہت رواج تھا، اور ان کے گھوڑے طاقت اور رفتار میں اپنی مثال آپ تھے اور دیگر ممالک میں بہت پسند کیے جاتے تھے۔ ترک تاریخ میں سب سے پہلے جس قبیلے نے اسلام قبول کیا وہ گوگ ترک قبیلے کی ایک شاخ خگنات تھی۔ قبل از اسلام ترکوں کا عالمی تاریخ پر گہرا اثر تھا،
انہوں نے رومی سلطنت کے زوال اور بازنطینی سلطنت کے عروج میں کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنی طاقتور سلطنتیں بھی قائم کیں، جن میں گوک ترک سلطنت، خانات اور اوار کھگنیت شامل ہیں۔ یہ سلطنتیں تجارت، ثقافت اور فوجی طاقت کے اہم ترین مراکز تھیں، اور انہوں نے یوریشیائی سیاسی اور اقتصادی منظر نامے کو تشکیل دینے میں مدد کی۔ 7ویں صدی عیسوی میں ترک خاگنات کا اسلام قبول کرنا ایک ایسا موڑ تھا جس نے ترکوں کی تاریخ ہی بدل کر رکھ دی، اور پھر انہی ترکوں نے اسلام کو ایک ریاست کے طور پر قائم کرنے میں سب سے بڑا کام کیا، اور آخرکار سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی۔ 7ویں صدی عیسوی میں اسلامی سلطنت نے وسطی ایشیا میں پھیلنا شروع کیا، جس نے اسلامی عقیدے کو ترکوں سے جوڑ دیا۔ ابتدا میں ترکوں نے اسلام کی شدید مخالفت کی، لیکن پھر اسلام کی حقانیت کے قائل ہوتے چلے گئے۔ ابتدائی دنوں میں مسلم افواج کا ترکوں کے علاقے میں آنا وہ وقت تھا جہاں سے اسلام کی ترکوں میں ابتدا ہوئی۔ ابتدائی طور پر ترکوں نے مسلمانوں سے کئی جنگیں لڑی، لیکن جنگوں میں شکست کے بعد مسلمانوں کا قیدیوں سے اچھا سلوک اور مسلمانوں کی خوش اخلاقی نے انہیں کافی متاثر کیا، اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ جیسے جیسے ترک مسلمان ہوتے گئے، اسلامی افواج کی طاقت میں اضافہ ہوتا گیا، اور پھر مشرقی وسطی، شمالی افریقہ اور یورپ اور ایشیا میں ترکوں کی بدولت اسلام تیزی سے پھیلا۔ اس کے بعد 11ویں صدی عیسوی میں سلجوق جو کہ ترک تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت سلجوقی ترک ایک بہت بڑی طاقت تھے، اور اس قبیلے کی خاص بات یہ تھی کہ یہ لوگ بہت زیادہ جنگجو اور آپس میں متحد تھے۔ سلجوقوں کے قبول اسلام کے بعد اسلامی حکومت مزید متحد اور طاقتور ہو گئی۔ حلب ارسلان اور ملک شاہ جیسے سلجوقی سلطانوں کی قیادت میں سلجوقوں نے اپنے علاقے کو وسعت دینے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے فوجی مہمات کا سلسلہ شروع کیا۔ 1071 عیسوی میں انہوں نے بازنطینی افواج کو منذکرت کے مقام پر شکست دی، جس نے اناطولیہ کو مسلم حکمرانی کے لیے کھول دیا۔ سلجوقوں نے شام اور فلسطین کو بھی فتح کر لیا اور بغداد کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ 12ویں صدی عیسوی میں سلجوقی سلطنت کا زوال ہوا، اور اس کی جگہ عثمانیوں نے لے لی، جو کہ بہت طاقتور تھے۔ عثمانی ترک ایک مقامی قبیلہ کے لوگ تھے۔ دراصل ان کے قبیلہ کا نام قبیلہ کائی تھا، جو کہ عثمان اول کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے، کیونکہ اس نے سلطنت عثمانیہ کی ریاست کی بنیاد رکھی تھی۔ عثمان کے والد ارطغرل غازی سلیمان شاہ کے بیٹے تھے، اور ارطغرل کے بعد ان کا چھوٹا بیٹا عثمان غازی حکمران بنا۔ عثمانیوں کے دور میں یورپ، ایشیا اور افریقہ کو فتح کیا گیا۔ 1453 میں انہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا، اور سلطان محمد نے کم عمری میں اس کو فتح کیا، جو کہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اس فتح نے بازنطینی سلطنت کا خاتمہ اور بالکان میں عثمانی حکومت کی ابتدا کر دی، اور اس طرح عثمانیوں کا ایک شاندار دور شروع ہوا۔ بالآخر سلطان عبدالحمید کے بعد عثمانی حکومت کا سورج غروب ہو گیا، اور عثمانی حکومت جو کہ ترکی سے شروع ہوئی تھی، ترکی تک ہی محدود ہو کر رہ گئی۔ سلطنت عثمانیہ نے 600 سال تک حکومت کی۔ اسی وجہ سے ان کی ثقافت اور تاریخی عمارات آج تک موجود ہیں۔ عثمانی سلطنت ایک خالص اسلامی حکومت تھی۔ اسلام ان کی ریاست اور حکومت کا اہم ترین جزو تھا۔ یہ اپنی سلطنت کو اسلامی ریاست کہتے تھے اور قرآن پاک کو آئین مانتے تھے۔ 1923 میں سلطنت عثمانیہ کو تحلیل کر دیا گیا، اور مصطفیٰ کمال اتا ترک کی قیادت میں جمہوریہ ترکی قائم ہوا۔ اتا ترک ایک سیکولر لیڈر تھا، جس نے ترکی کو ایک جدید ریاست بنانے اور مذہب کو ریاست سے دور رکھنے کے لیے اہم ترین کام کیے۔
مگر اس سب کے باوجود ترکوں کے دل میں اسلام رہ گیا اور آج ترکی ایک مسلم اکثریتی ملک ہے جس میں 90% عوام مسلم ہے اور ملک میں ایک متحرک اسلامی ثقافت، مساجد، مدارس، درگاہیں، اسلامی فن تعمیر اور ثقافت پوری آب و تاب سے زندہ ہے۔ ترکوں میں اسلامی صوفیزم۔ ترکوں میں اسلام قبول کرنے کا ایک اور اہم ترین عنصر صوفیزم تھا۔ ترک اسلامی صوفیوں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ تصوف اسلام کی ایک صوفیانہ شاخ ہے جو خدا کے ساتھ بندے کے ذاتی تعلق پر بہت زیادہ یقین رکھتی ہے۔ تصوف نے صدیوں تک ترک معاشرے اور ثقافت کو پروان چڑھایا۔ اسی وجہ سے تصوف کا اثر ترکوں کی ثقافت میں بہت زیادہ نظر آتا ہے، مثلاً فن تعمیر، شاعری، ادب، عام معاملات زندگی، سیاست وغیرہ۔ ترکی میں مشہور صوفی احکامات میں میولوی، بکتاشی اور نقش بندی ہیں۔ میولوی صوفیزم جس کی بنیاد 13ویں صدی میں شاعر اور صوفی رومی نے رکھی۔ میولوی تصوف مخصوص رقص کے لیے جانا جاتا ہے جسے سما کہا جاتا ہے، جو کہ مراقبہ اور دعا کی ایک شکل ہے۔ اس میں بہت سے صوفی رقص کرتے ہیں اور صدا لگاتے ہیں، اور یہ سما کا رقص ترکوں کی ایک خاص پہچان ہے۔ بکتاشی صوفیزم بھی تقریباً 13ویں صدی میں ہی شروع ہوا تھا۔ اس میں اسلام کے اندر رہتے ہوئے ترقی پسندی اور لبرلزم کو مانا جاتا ہے۔ بکتاشیوں کو مساوات، رواداری، سماجی انصاف اور رحم دلی کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اور بکتاشی تصوف ترکی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ نقش بندی تصوف جو 14ویں صدی میں قائم ہوا، ذاتی نظم و ضبط اور روحانی ترقی پر زور دینے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس تصوف کا ترک ادب اور موسیقی پر خاصا اثر ہوا۔ ترکی کے کئی مشہور شاعر اور موسیقار تصوف کی اسی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آخر میں ترکوں کی ایک بہت ہی شاندار اور جاندار تاریخ ہے، اور ترکوں نے اسلام کو پھیلانے میں بہت قربانیاں دیں اور بہت محنت کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ قیمتی معلومات پہنچ سکیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔